الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يخشى الله من عباده العلماء صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين۔ حمد و ثنا کے بعد میرے نہایت واجب الاحترام واجب القدر استاذ محترم حضرت علامہ مولانا مفتی محمد طاہر رضوی صاحب اور شمس العلوم کے چمکتے دھمکتے ستاروں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین محترم، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، شمس العلوم جامعہ رضویہ کی طرف سے ہر جمعرات کو تربیتی نشست سجائی جاتی ہے، بزم حنفی شمسی کی صورت میں سجائی جاتی ہے۔ آج بھی الحمدللہ بزم حنفی شمسی کی صورت میں تربیتی نشست سجائی گئی ہے، زیر صدارت حضرت علامہ مولانا مفتی محمد طاہر رضوی صاحب۔ سامعین محترم، ہم استاد محترم کا خاصہ سال اول اور خاصہ سال دوم والے بے حد مشکور ہیں، جنہوں نے یہ بزم ہمیں سونپی۔ اب اس بزم کا آغاز ہوا جاتا ہے۔ تشریف لاتے ہیں تلاوت کلام پاک کے لیے قاری محمد شاکر سعیدی صاحب۔ ان کے آنے سے قبل ایک شعر علامہ اقبال صاحب فرماتے ہیں کہ جنون عشق سے تو خدا بھی نہ بچ سکا اقبال، جنون عشق سے تو خدا بھی نہ بچ سکا اقبال، تعریف حسن یار میں سارا قرآن لکھ دیا۔ تشریف لاتے ہیں قاری محمد شاکر سعیدی صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرة وأصيلا۔ هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور، وكان بالمؤمنين رحيما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوه
بكرة وأصيلا. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. صدق الله العظيم. صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سنانے کے لیے تشریف لاتے ہیں جناب شہزاد محمود قادری صاحب. ان کے آنے سے قبل ایک شعر. تیری چاہتوں کے نیچے تیری رحمتوں کے سائے، تیری چاہتوں کے نیچے تیری رحمتوں کے سائے، جسے دیکھنی ہو جنت وہ مدینہ دیکھ آئے، جسے دیکھنی ہو جنت وہ مدینہ دیکھ آئے. تشریف لاتے جناب شہزاد محمود قادری صاحب. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. نعمتیں بانٹ تجھے سمت و ذیشان گیا، نعمتیں بانٹ تجھے سمت و ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا. دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا. نعمتیں بانٹ تجھے سمت وہ ذیشان گیا، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ
الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا اور آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگن سے آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگن سے پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے تم نہیں چلتے رضا تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا نعمتیں بانٹتا جے سمت وہ ذیشان گیا اعلیٰ امام امیر المجاہدین اعلیٰ امیر المجاہدین علامہ و مولانا خادم حسین رضوی علیہ رحمہ کا عرس مبارک جو ہے وہ قریب ہے تو جو انہیں اشعار بہت ہی پسندیدہ تھے تو ان میں سے 2 سے 3 اشعار پیش کروں گا کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا جو پڑھے گا صاحب لالاک کے اوپر درود جو پڑھے گا صاحب لالاک کے اوپر درود آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا سب فنا ہو جائیں گے کافی ولیکن حشر تک سب فنا ہو جائیں گے کافی ولیکن حشر تک نعت حضرت کا زبانوں پر سخن رہ جائے گا پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا. ہیں جناب سید محمد اسرار پاشا صاحب
ہر ایک خطیب کے لیے 4 منٹ کا ٹائم مقرر کیا گیا ہے، لہٰذا اپنے ٹائم میں اپنے تقریر کو مختصر کر کے بیان کریں۔ ان کے آنے سے قبل ایک شعر: میرے قلب کو بھی نصیب ہو تیری ذات سے وہی نسبتیں، میرے قلب کو بھی نصیب ہو تیری ذات سے وہی نسبتیں، وہ جو عظمتیں تھی اویس کی، وہ جو رابطے تھے بلال کے۔ تشریف لاتے ہیں سید محمد اسرار پاشا صاحب۔ الحمد لولیہ والصلاة والسلام علی نبیہ وعلی آلہ واصحابہ المتأدبین بآدابہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید: یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین۔ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الحبیب الرؤوف الرحیم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ انتہائی مختصر حمد و ثنا کے بعد میرے عزیز استاد محترم استاد العلماء حضرت علامہ مولانا مفتی محمد طاہر رضوی صاحب اور میرے دیگر ہم مکتب ہم سفر ساتھی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین حضرات، آج میں ہمارے عقائد میں سے ایک عقیدے پر گفتگو کروں گا۔ رب تعالیٰ سے دعا ہے کہ مجھے حق اور سچ بات بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین حضرات، کچھ لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ المدد کہنا شرک ہے، بدعت ہے، غیر اللہ سے مدد مانگنا شرک ہے۔ اولاً تو یہ بات سمجھنا انتہائی ضروری ہے کہ حقیقی مددگار صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالی ہے، اور اللہ تبارک و تعالی کے علاوہ کوئی مدد کر سکتا ہی نہیں ہے جب تک اللہ تعالیٰ کسی کو مدد کرنے کا اختیار نہ عطا فرما دے۔ جب اللہ تعالیٰ نے اختیار عطا فرما دیا تو پھر انبیاء اکرام علیہم السلام بھی مدد فرماتے ہیں، اولیاء اکرام رحمۃ اللہ تعالی علیہم اجمعین بھی مدد فرماتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ المدد کہنا شرک ہے، بدعت ہے، تو میں قرآن مجید برہان رشید سے ان کو ایک دلیل دے کر اجازت چاہوں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مدد منوایا 2 سے، اور وہ دونوں خدا نہیں۔ رب تعالیٰ نے فرمایا استعینوا، استعانت چاہو، مدد چاہو، بالصبر والصلاۃ، صبر سے اور نماز سے۔ نہ صبر خدا ہے نہ نماز خدا ہے۔ رب تعالیٰ نے فرمایا استعینوا، حکم ہے، امر ہے، تم مدد چاہو صبر سے اور نماز سے۔ نہ صبر خدا ہے نہ نماز خدا ہے۔ یعنی جب اللہ نے غیر اللہ سے مدد مانگنے کا حکم دیا تو پھر کچھ لوگوں کو برا کیوں لگتا ہے؟ اللہ اکبر۔ سامعین حضرات، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ صبر سے مدد چاہو، نماز سے مدد چاہو۔ کوئی تو وجہ ہوگی صبر سے مدد منگوانے کی، نماز سے مدد چاہنے کی۔ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ یہ دونوں اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، اللہ تعالیٰ ان دونوں سے محبت فرماتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یعنی قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ کی پسند سے مدد مانگو۔ سامعین حضرات، غور فرمائیں، اللہ تعالیٰ کو نماز پسند ہے، صبر پسند ہے، کیا نبی پسند نہیں؟ صدیقین پسند نہیں؟ شہداء پسند نہیں؟ صالحین پسند نہیں؟ ارے بغداد کا غوث بھی پسند ہے، اجمیر کا خواجہ بھی پسند ہے۔ اللہ اکبر۔ سامعین حضرات، بعض بات اتنی سی ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو خدا کو رسول سے، رسول کو خدا سے جدا کرنا چاہتے ہیں۔ ان خبیث لوگوں کو اتنا نہیں پتا کہ کلمہ شریف میں اللہ اور محمد کے درمیان واو بھی نہیں ہے، کوما بھی نہیں ہے، اور بھی نہیں ہے۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ رب تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو کلمہ شریف میں اپنے سے جدا نہ کیا۔ جس رب نے اپنے حبیب کو کلمے میں جدا نہ کیا، وہ لوگوں کے دلوں سے، مسلمانوں کے دلوں سے اپنے حبیب کو کیسے جدا کر دے گا؟ اللہ اکبر۔ میں آخر میں اپنی تقریر کا اختتام اس شعر سے کرنا چاہوں گا کہ واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، وما علینا الا البلاغ۔ کے لیے تشریف لاتے ہیں جناب محمد احسن صاحب۔ ان کے آنے سے قبل ایک شعر: چراغ عشق جلا کر آواز دیتے ہیں، چراغ عشق جلا کر آواز دیتے ہیں، حضور اپنا سمجھ کر نواز دیتے ہیں۔ تشریف لاتے ہیں جناب محمد احسن صاحب۔ آمین۔ والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما كان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ اللہ جل جلالہ وعما نوالہ وأعظم شانه وأتم برهانه کی حمد و ثنا
اور حضور پر نور شفیع محشر مالک کوثر محبوب دلبر احمد مجتبی جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد میرے نہایت ہی معزز استاد محترم حضرت علامہ مولانا مفتی محمد طاہر رضوی صاحب اور میرے ہم مکتب ہم مشن ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت نے اپنی پاک کتاب قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ، ولکن رسول اللہ، لیکن اللہ کے رسول ہیں، وخاتم النبیین، اور آخری نبی ہیں۔ اس آیت کریمہ میں جو لفظ خاتم استعمال ہوا ہے یہ لفظ خاتم ختم سے مشتق ہے، اور ختم کا معنی مہر بھی ہے اور آخر بھی، بلکہ مہر کو بھی مہر اس لیے کہتے ہیں کہ وہ مضمون کے آخر میں لگائی جاتی ہے۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ آخری مہر لگ چکی، باغ نبوت کا آخری پھول کھل چکا، اب حضور علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ خالق کائنات اللہ رب العزت نے اس کے علاوہ بھی قرآن کریم کے متعدد مقامات پر اس حقیقت کو بیان کیا کہ حضور علیہ السلام ہی آخر نبی ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا، کہ اے حبیب آپ فرما دیجئے، اے لوگو بے شک میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت کا جو خطاب ہے یہ الناس سے ہے، یہ خطاب ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو 2 صدیوں بعد پیدا ہونے والے تھے، ان کے لیے بھی ہے جو 10 صدیوں بعد پیدا ہونے والے تھے، یہ خطاب قیامت تک کے آنے والے لوگوں کے لیے ہے۔ الناس کہہ کر سب کو بیان کر دیا گیا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے دیا گیا کہ آپ قیامت تک کے آنے والے لوگوں کے لیے اور جمیع انسانیت کے لیے یہ اعلان کر دیں کہ مجھے میرے پروردگار نے، اللہ رب العزت نے قیامت تک کے آنے والے لوگوں کے لیے اور جمیع انسانیت کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے۔ ایک اور جگہ میں ارشاد فرمایا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ اس آیت کریمہ سے بھی یہ واضح ہو گیا کہ اللہ رب العزت نے حضور علیہ السلام کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ جب تمام جہانوں میں سے قیامت تک کا کوئی جہان حضور علیہ السلام کی رحمت سے خالی نہیں، تو قیامت تک کے کسی بھی جہان کے لیے کسی نئے نبی کی ضرورت ہی نہیں۔ لہذا اب اگر کوئی اس بات کا انکار کرے، اب اگر کوئی ختم نبوت کا منکر ہو تو وہ پکا کافر اور وہ دارہ اسلام سے خارج ہے۔ اسی بات کو میں حدیث مبارکہ سے بھی ثابت کرتا چلوں۔ ترمذی شریف کی حدیث میں ہے، عن ابی امامۃ الباہلی جی یقول سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے حضور علیہ السلام سے سنا، یقول آپ فرما رہے تھے، یا ایھا الناس، اے لوگو، انہ لا نبی بعدی، بے شک میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں، ولا امت بعدکم، اور تم آخری امت ہو، تمہارے بعد کوئی امت نہیں۔ ایک اور حدیث میں ہے، عن الحسن قال، حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور علیہ السلام نے فرمایا، انا رسول من ادرکت حیا، کہ میں اس کا بھی رسول ہوں جسے میں نے زندہ پایا، ولم یولد بعدی، اور میں اس کا بھی رسول ہوں جو میرے بعد پیدا ہونے والے ہیں، میں اس کا بھی رسول ہوں جو میرے بعد پیدا ہونے والے ہیں۔ ہمیں ہے جہاں سے پیارا نشاں ختم نبوت کا، ہمیں ہے جہاں سے پیارا نشاں ختم نبوت کا، اٹھو گھر گھر میں پہنچا دو بیاں ختم نبوت کا، ملائک کی جماعت روز و شب وہاں پہ اترتی ہے، ذکر جاری ہمیشہ ہے جہاں ختم نبوت کا، تھے جتنے بھی نبی دیگر نبوت ان کی وقتی تھی، تھے جتنے بھی نبی دیگر نبوت ان کی وقتی تھی، مگر ہے حشر تک سارا زمان ختم نبوت کا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ کے لیے تشریف لاتے ہیں جناب محمد احمد ارشاد صاحب، ان کے آنے سے قبل ایک زوردار نعرہ، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری۔ تشریف لاتے ہیں جناب محمد ارشاد صاحب۔ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، إنما يخشى الله من عباده العلماء،
صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سامعین محترم، میرا آج کا موضوع علم کی فضیلت پر ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، من سلک طریقا یبتغی فیہ علما سلک اللہ لہ طریقا فی الجنہ، یعنی جو شخص علم حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے اللہ تعالیٰ اسے جنت کے راستے پر چلا دیتا ہے۔ ایک اور جگہ فرمایا وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ، یعنی جو شخص علم حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے تو فرشتے اس کے لیے اپنے پروں کو بچھا دیتے ہیں۔ ایک اور جگہ فرمایا وَإِنَّ الْعَالِمَ لَيَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ حَتَّى الْحِيتَانِ فِي الْمَاءِ، یعنی زمین و آسمان کی تمام چیزیں یہاں تک کہ پانی میں مچھلیاں بھی علم حاصل کرنے والوں کے لیے بخشش کی دعا کرتی رہتی ہیں۔ تو اس طرح اللہ رب العزت علم حاصل کرنے والوں کی عظمتوں کو بلند فرماتا ہے۔ سامعین محترم، ایک بات عرض کرتا چلوں کہ اگر کوئی بندہ یہ چاہے کہ اس کی اولاد عالم دین بن جائے، کتاب تعلیم المتعلم میں لکھا ہے کہ وہ شخص غریب اور فقہا کی مدد کرے، ان کی خدمت کرے، تو اس کی بدولت اس کی اولاد عالم دین بن جائے گی۔ اگر اس کی اولاد نہیں بنی تو اس کے پوتے لازمی عالم دین بن جائیں گے۔ سامعین محترم، حدیث بات میں آتا ہے، حضرت ابو سفیان ثوری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ علم اس لیے حاصل کیا جائے تاکہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ علم کو تمام چیزوں پر فضیلت دی گئی ہے۔ اس علم کے ذریعے حلال و حرام، جائز و ناجائز، صحیح اور غلط کے درمیان امتیاز کیا جا سکتا ہے، اور یہ علم انسان صحیح اور غلط کے درمیان امتیاز کیا جا سکتا ہے۔ سامعین محترم، حدیث پاک میں آتا ہے کہ اس کے دنیائی فوائد بھی بہت ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ علم یعنی جس نے میرے دین کا علم سیکھا وہ وحشت میں کبھی وحشت محسوس نہیں کرے گا، یعنی کبھی تنہائی میں اجنبیت محسوس نہیں کرے گا۔ سامعین محترم، یعنی وہ وحشت میں ساتھی، یہ علم اس کا وحشت میں ساتھی ہوگا اور تنہائی میں اس کا ساتھ دوست ہوگا، اور یہ علم اس سے تنہائی میں باتیں کرنے والا ہے، اور یہ علم دشمن کے مقابلے میں اس کے اسلحے کا کام کرے گا۔ سامعین محترم، میں اپنی تقریر کا اختتام اس شعر کے ساتھ کرنا چاہوں گا۔ صاحب عزت و ذیشاں بنا دیتا ہے، صاحب عزت و ذیشاں بنا دیتا ہے، یہ علم انسان کو انسان بنا دیتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، رضینا بالقسمت الجباری فینا، یعنی ہم راضی ہیں اپنی قسمت پر جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے فرمائی۔ لنا علم وللجہال مال، یعنی ہمارے لیے علم ہے اور جاہلوں کے لیے مال ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ تشریف لاتے ہیں جناب محمد طارق ستار صاحب، ان کے آنے سے قبل ایک شعر، یہی ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے، یہی ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے، ہر پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے۔ تشریف لاتے ہیں جناب محمد طارق ستار صاحب۔ صلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ما كان محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول اللہ وخاتم النبیین وكان اللہ بكل شيء علیما۔ صدق اللہ العظیم۔ وصدق رسوله النبي الكريم الأمين، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ مختصر حمد و صلات کے بعد میرے استاد محترم، استاد العلماء حضرت علامہ و مولانا مفتی محمد طاہر رضوی صاحب اور میرے ہم مکتب اور ہم سفر ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے، میں نے قرآن مجید فرقان حمید میں سے ایک آیت پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، ما كان محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول اللہ وخاتم النبیین وكان اللہ بكل شيء علیما۔
محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں لیکن اللہ تعالیٰ کے رسول اور آخری نبی ہیں۔ اسی مناسبت سے میں ایک حدیث پیش کرتا ہوں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرمانے لگے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان الرسالۃ والنبوۃ قد انقطعت، بے شک رسالت و نبوت ختم ہو گئی ہے، یعنی میرے بعد نہ کوئی نبی آئے گا نہ رسول آئے گا۔ ولیکن المبشرات، مبشرات کا دروازہ کھلا ہے۔ تو صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ومن مبشرات، مبشرات کیا چیز ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نبوت تو بند ہے لیکن مبشرات سے تمہیں فیض پہنچتا رہے گا۔ تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قال رؤیا الرجل المسلم، ایک مسلمان کا خواب، یہ سلسلہ بعد میں بھی برقرار رہے گا۔ وہی جزء من اجزاء النبوۃ، سچا خواب نبوت کی شعبوں میں سے ایک شعبہ ہے، نبوت کی اجزاء میں سے ایک جزء ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسے الہامات کا سلسلہ اولیاء کے لیے ہو سکتا ہے، ایک سلسلہ عامت المؤمنین کے لیے باقی رہے گا مبشرات کی شکل میں۔ خواب کو بحیثیت شرح حجت نہیں بنایا جا سکتا، لیکن جس بندے کو آتا ہے اس کے لحاظ سے اس میں کئی بہتریاں اور اشارت ایسی ہو سکتی ہیں جس سے اس کے کئی مسائل حل ہو جائیں۔ تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر فرما دیا نبوت و رسالت بالکل منقطع ہو چکی ہے، نہ میرے بعد کوئی رسول ہو سکتا ہے اور نہ نبی ہو سکتا ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔ بیان کے لیے تشریف لاتے ہیں جناب محمد فضل احمد چشتی صاحب۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ تشریف لاتے ہیں جناب محمد فضل احمد چشتی صاحب۔ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صدق اللہ العظیم و صدق رسول النبی الکریم۔ مختصر حمد و ثنا کے بعد میرے استاد محترم حضرت علامہ مولانا مفتی محمد طاہر رضوی صاحب اور تمام طلباء کرام السلام علیکم۔ آج کا میرا موضوع سلام کے بیان میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے اور فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جب پیدا اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تو فرمایا جاؤ بس نام کرو فرشتوں کی جماعت پر، بس وہ کیا جواب دیتی ہے بس وہ تیرا سلام اور تیری اولاد کا سلام ہوگا۔ تو کہا السلام علیکم، تو انہوں نے جواب دیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک بات سے سوال کیا کہ اسلام میں کون سی چیز بہتر ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ بھوکے کو کھانا کھلاؤ اور سلام کہو اس کو جس کو تم پہچانتے ہو اور جسے تم نہیں پہچانتے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جب مسلمان اپنے بھائی سے ملے تو اسے سلام کرے، بس اگر حائل ہو جائے ان کے درمیان درخت یا دیوار یا پتھر پھر ملے تو اسے سلام کرے۔ حضرت ابو امامہ سدی بن عجلان باہلی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بہترین اللہ تعالیٰ کے رضی وہ ہے جو سلام کے ساتھ ابتدا کرے۔ وآخر دعوانا اگلے بیان کے لیے تشریف لاتے ہیں جناب محمد محسن نواز صاحب۔ ان کے آنے سے قبل ایک زوردار نعرہ، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ تشریف لاتے ہیں جناب محمد محسن نواز۔ سلم علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ، صدق اللہ العظیم۔ میرے نہایت واجب القدر واجب الاحترام استاد محترم حضرت علامہ و مولانا مفتی محمد طاہر رضوی صاحب اور میرے ہم مکتب اور ہم سفر ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ موجودہ حالات آپ کے سامنے اسرائیل اور فلسطین میں جو حالات چل رہے ہیں،
تقریباً ہر روز وہاں ہزاروں کی تعداد میں بزرگوں، بچوں، عورتوں اور نوجوانوں کو شہید کیا جا رہا ہے، جس میں ہم لوگ کچھ بھی نہیں کر پا رہے۔ تقریباً وہاں کے اسرائیل کی فوجیوں کی تعداد 2 لاکھ ہوگی اور ہمارے مسلمان ممالک کی افواج کی تعداد تقریباً 50 لاکھ سے زائد ہے، لیکن پھر بھی اس کے باوجود بھی ہم لوگ خاموش بیٹھ کر تماشائی بنے بیٹھے ہیں۔ اور خاص طور پر ہم لوگوں کو آج کل کیا ہمارا جو میڈیا ہے اس نے ہمیں صرف دوسری چیزوں میں الجھایا ہوا ہے، خاص طور پہ کہ فلانا وہاں سے آ کے کبوتر اڑاتا ہے تو ہمیں اس میں لگا دیا جاتا ہے، فلانے نے یہ چیز یہ کر دیا۔ اور خاص طور پر آج کل جو کرکٹ کا ماحول بنایا ہوا ہے، سب سے پہلے نیوز ہی کرکٹ کی آتی ہے اور ہم سب اس میں اتنے خوشی سے مگن ہو جاتے ہیں کہ دنیا میں کیا چل رہا ہے ہم اس سے غافل ہو جاتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اسرائیل کے خلاف کھڑے ہو اور کم از کم جو کچھ ہم سے ہو سکتا ہے وہ کرنے کی کوشش کریں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ محمد حامد حلیمی صاحب، ان کے آنے سے قبل ایک شعر: کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ تشریف لاتے ہیں جناب محمد حامد حلیمی صاحب۔ صلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم، آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين، بلغ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله، حسنت جمیع خصالہ۔ سب مل کر پڑھیے صلو علیہ وآلہ۔ مختصر حمد و صلاۃ کے بعد میرے نہایت واجب الاحترام میرے استاد محترم مفتی محمد طاہر رضوی صاحب اور میرے ہم مکتب ساتھیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید میں سے ایک آیات پڑھنے کا شرف حاصل کیا۔ دعا ہے کہ رب العزت مجھے اس کا معنی مفہوم سے اسے بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا: وَالْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ وہی اول، وہی آخر، وہی ظاہر، وہی باطن، اور وہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ معزز سامعین کرام، یہ آیات کریمہ حمد الہی بھی ہے اور نعت مصطفیٰ بھی ہے۔ حضور علیہ السلام سب سے اول، سب سے آخر، سب پر ظاہر اور سب سے پوشیدہ ہیں۔ حضور علیہ السلام سب سے اول تو اس طرح کہ دنیا و آخرت میں ہر جگہ میں سب سے اول حضور علیہ السلام ہے۔ سب سے اول حضور علیہ السلام کے نور کو پیدا فرمایا۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا: اول ما خلق اللہ نوری جسمن، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو نبوت عطا فرمائی، اور حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا: کنت نبیًا وآدم بین الطین والماء، میں اس وقت نبی تھا جب حضرت آدم علیہ السلام مٹی اور پانی کے درمیان تھے۔ سب سے اول حضور علیہ السلام شفاعت فرمائیں گے، سب سے اول حضور علیہ السلام جنت کے دروازہ کھلوائیں گے، سب سے حضور علیہ السلام کی امت محمدیہ جنت میں داخل ہوگی۔ سامعین محترم، اس قدر اولیت کے باوجود حضور علیہ السلام آخر بھی ہے، کیونکہ حضور علیہ السلام کا آخر میں ظہور ہوا اور خاتم النبیین کا لقب ملا، اور حضور علیہ السلام کو آخر میں خطاب ملی۔ حضور علیہ السلام کا دین آخر تک یعنی قیامت تک باقی رہے گا۔ کیا پتا کتنے تارے کھلے چھپ گئے، پر ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی،
سامعین محترم، اب بات رہی ظاہر و باطن کی۔ حضور علیہ السلام سب پر ظاہر بھی ہے اور باطن بھی ہے۔ ظاہر تو اس طرح کہ حضور علیہ السلام کے شان میں خود قرآن ارشاد قرآن کہتا ہے کہ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، حضور علیہ السلام کے متعلق کافر اس طرح جانتے تھے جس طرح وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے تھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ تشریف لاتے ہیں جناب محمد ناصر دیروی صاحب۔ ان کے آنے سے قبل ایک زوردار نعرہ، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ تشریف لاتے ہیں جناب محمد ناصر دیروی صاحب۔ آمین والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون۔ مختصر حمد و ثنا کے بعد میرے نہایت واجب القدر واجب الاحترام استاد محترم حضرت علامہ و مولانا مفتی محمد طاہر رضوی صاحب اور میرے ہم مکتب ہم سفر ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین محترم، آج کا میرا موضوع علم کی فضیلت کے بارے میں ہے۔ دین اسلام میں علم کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔ علم ایک ایسا نور ہے جس سے دل و دماغ کو وسعت اور نئی روشنی ملتی ہے، گفتگو کا سلیقہ آتا ہے۔ علم کی بدولت انسان میں تحمل اور برداشت پائی جاتی ہے۔ علم اچھے اور برے اور غلط اور صحیح کی تمیز سکھاتا ہے۔ علم کی بدولت حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں پر برتری حاصل ہوئی۔ سامعین محترم، میں نے آپ حضرات کے سامنے ایک آیات پیش کی ہے۔ اس آیات میں علم کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون۔ اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ علم والے اور بے علم برابر ہو سکتے ہیں۔ حضرت انس بن مالک سے روایت فرماتے ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، فرمایا علم حاصل کرنا ہر مسلمان کا فرض ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی تم جنت کے باغوں میں سے گزرا کرو تو ان میں سے کچھ کھا لیا کرو۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت کے باغ کیا ہیں؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجالس العلم، یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی تم علم کی مجلس سے گزرا کرو تو ان میں سے کچھ فیض حاصل کر لیا کرو۔ دعائے رب العزت سے کہ اللہ تعالی ہمیں علم سیکھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ تشریف لاتے ہیں جناب محمد طارق سعید صاحب، ہماری بزم کے کیمرہ مین۔ ان کے آنے سے قبل ایک زوردار نعرہ کٹو والا سے دینا اقبال، ہماری بزم کے سوشل میڈیا کے کیمرہ مین۔ تشریف لاتے ہیں جناب محمد طارق سعیدی صاحب۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه۔ حمد و ثنا کے بعد میرے نہایت واجب القدر واجب الاحترام اساتذہ کرام حضرت علامہ مولانا مفتی محمد طاہر رضوی صاحب اور میرے ہم مکتب اور ہم سفر ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعا فرمائیں کہ اللہ رب العزت مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق زمانہ جاہلیت میں اور اسلام دونوں میں کبھی شاید نہیں کہا، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے شراب پینی چھوڑ دی تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق زمانہ جاہلیت میں کبھی شراب نہیں پی، اور حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے
حضرت ابو بکر صدیق نے کبھی شاید نہیں کہا۔ ایک مرتبہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو بکر صدیق سے پوچھا کہ آپ نے کبھی زمانہ جاہلیت میں شراب پی تھی؟ تو آپ نے فرمایا اعوذ باللہ، میں شراب پینے سے میں خدا تعالیٰ سے بنا چاہتا ہوں۔ شراب پینے والا اپنی آبرو اور مروت کو ضائع کر دیتا ہے۔ پھر پوچھا کہ آپ نے شراب پی تھی؟ تو آپ نے پھر ایسا جواب دیا کہ جو شراب پیتا ہے اپنی آبرو اور مروت کو ضائع کر دیتا ہے۔ یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ابو بکر سچ کہہ رہا ہے، ابو بکر سچ کہہ رہا ہے۔ میں اپنی تقریر کا اختتام اس شعر کے ساتھ کرتا ہوں۔ پروانے کو چراغ تو بلبل کو پھول بس، پروانے کو چراغ تو بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے خدا کا رسول بس۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ محمد تحسین رضوی صاحب، ان کے آنے سے قبل ایک شعر: خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے، خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ تشریف لاتے ہیں جناب محمد تحسین رضوی صاحب۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ مختصر حمد و ثنا کے بعد میرے نہایت واجب القدر واجب الاحترام حضرت علامہ و مولانا مفتی محمد طاہر رضوی صاحب اور در حدیث کے طلب اور عزیز طلبہ کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین محترم، جیسا کہ میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید میں سے ایک آیت میں سے کچھ پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے، دعا ہے رب العزت سے کہ مجھے اس پر حق و سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین محترم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد فوراً منافقوں نے ایک باریک سی چال چلی، مسلمانوں کی صفوں میں گھس گئے، مسلمانوں کے لباس پہن کر، اور کہنا شروع کر دیا جو کہانی تھی وہ ختم، جو رونقیں تھی وہ ختم، یہ تو سب حضور کے دم سے تھا، جو زکوٰۃ تھی، روزے تھے، حج تھا، نماز تھی، سب ختم۔ اب کون رائے خدا میں اپنا مال جان خرچ کرے گا؟ اب کون سحر کے وقت اٹھ کر مسجد میں جائے گا؟ جو لوگ ایمان نہ لاتے تھے ان نے بھی اعتراض کا راستہ اختیار کر لیا تھا، لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر لیا، مسیبہ کذاب نے جھوٹا نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ ادھر سے حضرت ابوبکر صدیق مایوس تھے، جن کا دل زخمی تھا اور جن کا کلیجہ زخم تھا۔ اس حال کا مشاہدہ کرتے ہوئے حضرت ابوبکر صدیق نے ایک اونچے ٹیلے پر کھڑا ہو کر لوگوں کو اشارہ کیا اور مختصر سا خطاب فرمایا لوگوں مجھے بتاؤ کیا تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ لوگوں نے عرض کی کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں۔ فرمایا اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہو تو وہ آج بھی زندہ ہے اور کبھی اسے موت نہیں آئے گی۔ اگر تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتے ہو تو وہ وصال فرما گئے ہیں۔ جس دین کے لیے ہمارے آقا و مولا نے پوری زندگی لگا دی، کیا تم اسی دین کو چھوڑ دو گے؟ لوگوں نے عرض کی کیوں چھوڑ دیں گے؟ تو حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا اٹھو اٹھو، دین اسلام کا پرچہ لے کر پوری دنیا میں چھا جاؤ۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں حضرت ابوبکر صدیق کے ذریعے اگر اللہ تعالیٰ ہم پر یہ احسان نہ کرتا تو آج ہم ہلاک ہو جاتے۔ امت مسلمہ کو بکھرنے سے بچایا وہ ذات صرف اور صرف حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وما علینا الا البلاغ المبین۔ تشریف لاتے ہیں جناب محمد نصیر الدین ابن نظام الدین توسوی صاحب، ان کے آنے سے قبل ایک شعر: اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ، اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ، املاک بھی اولاد بھی جاگیر بھی فتنہ، نہ حق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ، شمشیر ہی کیا نعرہ تکبیر بھی فتنہ۔ تشریف لاتے ہیں جناب محمد نصیر الدین توسوی۔ وعلی رسولہ الکریم
أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما صدق الله مولانا العظيم۔ مختصر حمد و ثنا کے بعد میرے نہایت محترم استاد محترم مفتی محمد طاہر رضوی صاحب اور حاضرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حاضرین محترم، ابھی جو آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں، لیکن وہ تو اللہ کے رسول ہیں اور سب سے آخری نبی ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہر شے کو خوب جانتا ہے۔ اب یہاں ایک سوال ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَٰكِن رسول اللہ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، وہ تو اللہ کے رسول ہیں اور سب سے آخری نبی ہیں۔ یہاں الفاظوں کو چینج کیوں فرمایا؟ پہلے بات رسالت کی اور اس کے بعد نبوت کے سلسلے کو بند فرمایا، اس کی وجہ کیا ہے؟ اب اس کا جواب یہ ہے کہ دراصل نبی اور رسول میں فرق ہوتا ہے۔ ہر نبی رسول نہیں ہوتا، مگر ہر رسول نبی ضرور ہوتا ہے۔ ضروری نہیں کہ نبی جو ہے وہ رسول بھی ہو۔ اب نبی وہ ہوتا ہے جس سے اللہ تعالیٰ کلام کرے، بس اتنا کہہ دے او فلان تو وہ نبی ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسولا فیوحی باذنہ ما یشاء، خواہ وہ جبریل بھیج کر کلام کرے، خواہ پردے کے پیچھے طور کے مقام پر کلام کرے، خواہ کعبہ قوسین پر پردہ ہٹا کر کلام کرے، اس کے کلام کرنے کا فیض اتنا ہے کہ وہ جس سے بھی کلام کرے وہ نبی ہوتا ہے۔ اب کئی انبیاء علیہ السلام آئے، حضرت آدم علیہ السلام سمیت زکریا علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، یہ تمام انبیاء ہیں، رسول نہیں ہیں۔ تو اگر رسول کی نفی کی تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نبی سے بھی انکار ہو گیا، نبی پھر بھی برقرار رہتا ہے۔ اب اس آیت پہ آ جائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَٰكِن رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، اور وہ اللہ کے رسول ہیں اور سب سے آخری نبی ہیں۔ تو اب جب شان حضور کی بیان کرنی تھی تو ایک حصے میں حضور کی شان بیان کی اور دوسرے حصے میں نبوت اور رسالت کا دروازہ بند فرمایا۔ جب شان حضور کی بیان فرمانی تھی تو رسول کا لفظ فرمایا۔ اگر نبی کہتے تو کہنے والے کہتے نبی ہیں، پتہ نہیں رسول کے مرتبے پر فائز ہیں کہ نہیں، اس لیے فرمایا وَلَٰكِن رسول اللہ، اور آگے فرمایا وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، اور سب سے آخری نبی ہیں، اور ادھر فرما دیتے وَخَاتَمَ الرُّسُلِ تو کہنے والے کہتے سب سے آخری رسول ہیں، نبی آتے رہیں گے، اس لیے فرما دیا وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، سب سے آخری نبی ہیں۔ اب جب نبوت کا رسالہ ہی بند کر دیا، اب جب کوئی نبی نہیں آئے گا تو رسول کہاں سے آ گیا؟ اس لیے فرما دیا کہ اب قیامت تک نبوت اور رسالت کا دروازہ بند ہے، جو اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا۔ دعا ہے اللہ رب العالمین ہم سب کو حق کہنے کی اور حق پر عمل کرنے کی توفیق و ہمت عطا فرمائے۔ جناب محمد شہزاد محمودی قادری صاحب، ان کے آنے سے قبل ایک زوردار نعرہ، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ تشریف لاتے ہیں جناب محمد شہزاد محمودی قادری صاحب۔ نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ورفعنا لک ذکرک، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمنے دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو، بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو، خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے۔ علامہ اقبال علیہ رحمہ فرما رہے ہیں یہ جو تو آسمان دیکھ رہا ہے بغیر کسی ستون کے کھڑا ہے، بغیر کسی وجہ کے کھڑا ہے، تو یہ کس کی وجہ سے کھڑا ہے؟ فرما رہے ہیں خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، اور نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے۔ یہ جو تو ہر چیز دیکھ رہا ہے، زمین دیکھ رہا ہے، فلک دیکھ رہا ہے، یہ کسی اور کی وجہ سے نہیں کھڑا بلکہ محمد مصطفیٰ کی وجہ سے کھڑا۔
بلکہ محمد مصطفیٰ کی وجہ سے کھڑا ہے، یہ کسی اور کی وجہ سے نہیں کھڑا۔ آگے اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کیا فرماتے ہیں کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری، واہ واہ قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری، واہ واہ۔ اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں کہ قیامت کے دن حضور کی شفاعت کیسی ہے، حضور کی شفاعت کا انداز کتنا حسین ہے کہ قیامت کے دن جو گناہگار ہوں گے اور جو نیکوکار ہوں گے، نیکوکار گناہگاروں کے پاس آئیں گے اور کہیں گے کہ گناہگاروں تھوڑی سی ہمیں جو ہے گناہ دے دو تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری بھی شفاعت کر سکیں، ہماری بھی شفاعت کر سکیں۔ کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری، واہ واہ قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری، واہ واہ۔ اور انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر، ندیاں پنجاب رحمت کی ہیں جاری، واہ واہ۔ اور خامہ قدرت کا حسن دستکاری، واہ واہ خامہ قدرت کا حسن دستکاری، واہ واہ۔ کیا ہی تصویر اپنے پیارے کی سواری، واہ واہ۔ اور تصویر اللہ تعالیٰ نے کیسی سواری ہے کہ جس پر ممتاز قادری شہید ہو جائے، جس پر علم الدین شہید ہو جائے، اتنی خوبصورت تصویر بنائی ہے کہ جس پر پھانسی کے پھندے پر ممتاز قادری کھڑا ہو اور آگے کوئی اور بات نہ کہے بلکہ کہ کیا کہے کہ مجھے 2 منٹ مل سکتے ہیں، تو آگے سے وہ کیا کہنے لگا؟ اس نے کہا پہلے تو بڑے جوش سے آیا تھا، پہلے تو بھاگتا ہوا آیا ہے، اب کیا کہتا ہے 2 منٹ کس لیے مانگتا ہے؟ اس نے آگے کیا کہا کہ حضور نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ میں تمہارے پاس آ جاؤں گا، ابھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے نہیں ہیں تو میں اس لیے 2 منٹ مانگ رہا ہوں۔ اتنے میں ممتاز قادری علیہ الرحمہ نے کہا کہ ہاں اب جو ہے پھٹا کھینچ دو کہ مالک آ گئے ہیں، کہ مالک آ گئے ہیں، اب جو کرنا ہے کر لے کیونکہ مالک آ گئے ہیں۔ اسی پیغام کو امیر المجاہدین خادم حسین رضوی علیہ الرحمہ نے پھیلایا اور ممتاز قادری علیہ الرحمہ کی ہر جگہ پہ انہوں نے بات کی۔ تو ہم آج اس عاشق کا تذکرہ کریں گے کیونکہ جو انہوں نے ہمیں نعرہ دیا لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک تاجدار ختم نبوت و تاجدار ختم نبوت، منصب نبیا منصب نبیا وما علینا الا البلاغ۔ رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ بزم حنفی شمسی کے زیر اہتمام مختلف بزم کے پروگرام آپ لوگ ہمارے اس یوٹیوب چینل کے ذریعے سنتے رہتے ہیں۔ آج کا جو پروگرام تھا خاصہ اول اور خاصہ دوم کے طلباء کرام کی طرف سے منعقد کیا گیا تھا۔ ہماری بزم کی کمیٹی نے ان کو یہ اجازت دی کہ یہ بزم میں اپنی کارکردگی پیش کریں۔ آپ نے یہ پروگرام دیکھا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان طلباء کرام کو مزید سے مزید سے مزید سے مزید علم کی ترقیاں عطا فرمائے۔ طلباء کرام نے مختلف موضوعات پر اپنی مرضی کے عنوانات پر خطاب کیا، تیاری اچھی تھی، کچھ طلباء کرام کی تیاری مختصر تھی، مگر چونکہ مواد تھا اس لیے ہم ان کو بھی اپریشیٹ کرتے ہیں کہ الحمدللہ تیاری اچھی تھی۔ یاد رکھیے گا کہ جب بھی کوئی تقریر کرنی ہو نا تو آپ کے پاس مواد پہلے سے ہونا چاہیے۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے، میں اپنے لیول کے لوگوں کی بات کر رہا ہوں کہ جب ہم کسی پروگرام میں جاتے ہیں تو اگر ان کے پاس کوئی خطیب نہیں ہوتا تو وہ ہمیں دیکھ کر کہتے ہیں کہ آپ بھی کچھ خطاب کر لیں، یا کبھی ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ کسی پروگرام میں گئے تو وہاں جا کے پتہ چلتا ہے کہ سب کو تھوڑا تھوڑا اظہار خیال کرنا ہے، تو پھر آپ کے پاس مواد ہر ٹاپک پر کچھ ایسا مواد موجود ہو کہ یوں سمجھ لیں کہ جب آپ کو تقریر کا موقع دیا جائے تو آپ لاسٹ بال پہ چھکا لگانے کی طاقت رکھتے ہو، تو لہذا ایسا مواد آپ کے پاس موجود ہونا چاہیے۔ ضروری نہیں کہ لمبی تقریر ہو۔ مثال کے طور پہ آپ کسی پروگرام پہ گئے، وہاں بچوں کی دستار بندی تھی حفظ کے طلباء کی، آپ کو کہا جاتا ہے کہ آپ بھی کچھ اظہار خیال فرمائیں، تو اب اس ٹاپک پر
آپ نے بچوں کی تربیت کے حوالے سے گفتگو کرنی ہے، یا حفظ کو یاد رکھنے کے حوالے سے گفتگو کرنی ہے، یا ان کی حوصلہ افزائی کے حوالے سے تقریر کرنی ہے، یہی ٹاپک ہو سکتے ہیں۔ اب وہاں پر جا کر آپ ایصال ثواب کے ٹاپک پر تو بات نہیں کریں گے نا، یا وہاں جا کے آپ یہ تو نہیں کہیں گے کہ جناب معراج کے مہینے میں کیا واقعہ ہوا۔ آپ نے اس ٹاپک کو چھیڑنا ہے جو ٹاپک وہاں چل رہا ہے۔ اگر آپ ایسی صلاحیت رکھتے ہیں تو آپ اچھے خطیب ہیں۔ اسی وجہ سے ہم نے آج مختلف موضوعات سب کو دیے، جس نے جو موضوع کہا ہم نے کہا ٹھیک ہے، تاکہ ہر قسم کا موضوع ایک ہی چھت کے نیچے ایک ہی بزم میں ہمیں سننے کو مل جائے اور ہمارے مواد میں بھی اضافہ ہو۔ آج ایک طالب علم نے بہت اچھی گفتگو شروع کی فلسطین کے حوالے سے، اور انہوں نے کہا کہ ہمیں کچھ نہ کچھ ان کی مذمت کرنی چاہیے۔ تو مذمت کرنے کے بہت سارے طریقے ہیں۔ اگر آپ فلسطین کی مدد نہیں کر سکتے تو کم از کم ان کے دشمنوں کی مذمت کریں، جیسے کہ ہمارے محترم جناب ملک صاحب نے فلسطین کے حوالے سے اچھی گفتگو فرمائی۔ تو تھوڑا سا اس کو اور آگے بڑھاتے ہیں کہ ان کی مذمت یوں بھی تو ہو سکتی ہے نا کہ ہم ان کی چیزوں کا بائیکاٹ کریں۔ آج کل اس پر بڑی لیدے ہو رہی ہے کہ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے۔ تو اگر آپ ان کی چیزوں کا بائیکاٹ کر بھی دیں نا تو آپ کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، ان کو کیا فرق پڑے گا وہ تو آپ کو نظر آ رہا ہے۔ اب ایک پیپسی کی بوتل بیچنے پر ان لوگوں نے عمرے کا ٹکٹ رکھ دیا، اس کا مطلب ہے کچھ فرق پڑا ہے نا۔ پہلے ان کی اگر ایک دن میں 1000 بوتلیں بک رہی تھیں تو اب وہ تعداد جو 25 پہ آ گئی، تو اب ان کو بیچنے کے لیے ہمارے ایمان کے ساتھ کھیلنا پڑ گیا۔ پہلے انہوں نے کہا کہ ہم بوتل کی قیمت 5 روپے کم لیں گے، تو 25 کے بجائے 40 بکنا شروع ہو گئی۔ 15 بندوں نے اپنا ایمان 5 روپے میں بیچ دیا۔ انہوں نے کہا نہیں تعداد کم ہے، ایمان خریدنے کے لیے ریٹ بڑھاؤ۔ انہوں نے 15 روپے کم کر دیے، پھر 30 روپے کم کر دیے۔ دیکھا نہیں یہ ایسے نہیں مان رہے، تو ان کو کہہ دیا کہ ہاں جی بوتل خریدو، قرآن دازی کے ذریعے تمہیں عمرے کا ٹکٹ دیا جائے گا۔ اب ہمارے بھولے بھالے مسلمان کیا کہتے ہیں، یار عمرہ تو ایک عبادت ہے نا، ہم تو عبادت کی نیت سے پیپسی خرید رہے ہیں، تو عبادت کی نیت سے یہودیوں کی مدد کر رہے ہیں۔ تو یہ بائیکاٹ تو کرنا چاہیے۔ کیسے کرنا چاہیے یہ آپ لوگ سوچو۔ میں نے ایک جگہ ایک تقریر کے دوران چند ایک جملے بولے تھے، وہ انہوں نے بہت پسند کیے۔ تو میں آپ کو بتا دوں کہ آج کل کس دور میں نا پروپیگنڈا کے ذریعے ہمیں اس بات پر راغب کیا گیا ہے کہ یہ چیزیں اچھی ہیں اور پاکستانی چیزیں خراب ہیں۔ اس پروپیگنڈا نے ایسا کام کیا کہ ہم یہودیوں کی چیزوں کو اپنی زندگی کا حصہ بنا کے بیٹھ گئے، حالانکہ ہم بھی مانتے ہیں کہ وہ چیزیں غلط ہیں۔ ابھی میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ بتائیے اگر ایک طرف اسرائیل کی بنی ہوئی پیپسی کو رکھا جائے اور ایک طرف گنے کا رس رکھا جائے یا ملک شیک رکھا جائے تو کون سی چیز زیادہ طاقتور ہے؟ ملک شیک زیادہ طاقتور ہے نا۔ مگر ہمارے ذہنوں میں یہ بات ڈال دی ہو پیپسی ہاضمے دار ہوتی ہے، پیپسی کھانے کو ہضم کرتی ہے، ڈکاریں صحیح آتی ہیں، پیٹ کو صحیح کرتی ہے۔ یہ بات بار بار کہہ کے نا ہمیں پیپسی کا عادی بنا دیا۔ ہم نے گنے کا رس بھی چھوڑ دیا، ملک شیک بھی چھوڑ دیا، دودھ پینا بھی چھوڑ دیا۔ اسی طرح ایک طرف پیزا ہو اور ایک طرف آلو والا نان ہو اور وہ بھی دیسی گھی میں فرائی کیا ہوا، تو بتائیں کون سی چیز زیادہ اچھی ہے؟ پاکستانی پروڈکٹ اچھی ہے یا اسرائیل کا پیزا؟ تو ہم لوگوں کے ذہنوں میں ڈال دیا گیا نہیں جی پیزا زبردست چیز ہے، ذائقے دار چیز ہے۔ اسی طرح ایک طرف اگر ہم رکھ دیتے ہیں ہومیوپیتھک کی دوائیاں، ڈاکٹری دوائیاں، حکمت کی دوائیاں، اور ایک طرف ہم رکھ دیتے ہیں پیناڈول ایلوپیتھی کی دوائیاں، تو کون سی دوائی زیادہ فائدہ مند ہے؟ حکمت کی دوائی اچھی ہے نا، مگر ہمارے ذہنوں میں ڈال دی کہ یار وہ دوائی جلدی اثر کرتی ہے، اس کا فائدہ زیادہ ہے، تو ہم اسرائیل کی طرف چلے گئے۔ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ ابھی دیکھیں ایک ہمیں دیسی گھی چھڑوانے کے لیے نا ایک بہت پیارا جملہ استعمال کیا جاتا ہے، جہاں ڈالڈا وہاں مامتا۔ ان کا آپس میں کوئی کنیکشن ہے؟ کوئی کنیکشن نہیں، مگر چونکہ جملہ اچھا ہے نا تو بچوں نے بھی ماں سے کہنا شروع کر دیا ماں اگر تو مجھ سے محبت کرتی ہے نا تو ڈالڈا میں پکایا کرنا، تو دیسی گھی چھوٹ گیا۔ اب دیسی گھی جو ہے وہ صرف تحفے تحائف کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اکثر لڑکے میرے لیے بھی تحفہ لے کے آ جاتے ہیں کیونکہ ان کو تو ڈالڈا پسند ہے نا، تو مجبوراً پھر ہمیں کھانا پڑتا ہے۔ تو یہ ہم نے پروپیگنڈا کے زد میں آ کے غیر مسلموں کی چیزیں اپنا لی ہیں۔ یہ پروپیگنڈا نکال دیا جائے تو انشاءاللہ ہم پاکستان کی چیزیں یوز کریں گے اور ہمارا ٹوٹل فائدہ پاکستان کو ہوگا۔ ہم ایک پیپسی خریدتے تو یوں سمجھو کہ ہم نے ایک گولی خرید کے کسی اسرائیلی فوجی کو دی اور اس نے وہ گولی ہمارے مسلمان بھائیوں پر چلائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔